میرے بہت پرانے دوست پروفیسر انیس احمد صاحب، وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی، ڈاکٹر مختار احمد صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین، ممبرز آف بورڈ آف گورنرز، بورڈ آف ٹرسٹیز اینڈ اکیڈمک کونسل، گریجویٹس، اساتذہ اور والدین، السلام علیکم۔ والدین تو کم نظر آ رہے ہیں مگر پھر بھی ہیں مگر سب سے زیادہ مستحق مبارکباد کے وہ ہیں جنہوں نے آپ بچوں کے لیے آپ کی زندگی بھر تربیت کی، آپ کے لیے فائنینشیل کوششیں کی، اور یہ وقت اب آپ کے پاس آیا ہے کہ آپ نے ایک دستاویز آج علم کی حاصل کی ہے، اور اب وقت آیا ہے کہ اس جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اس کو آپ لوٹاتے رہیں زندگی بھر۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہمیشہ رحم کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ مجھے کم نظر آئے تو میں نے آپ کے سامنے خاص طور پر اس بات کو کہنا ضروری سمجھا۔ یہ پاکستان کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ پاکستان کے اندر خاندان کی اہمیت اور خاندان کی عزت اور ایک دوسروں کے ساتھ محبت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کا مذہب سے بھی تعلق ہے اور یہاں کے کلچر سے بھی تعلق ہے، اور یہ آپ محسوس کر لیجئے کہ دنیا میں یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ محبتیں جو گھر سے نکلتی ہیں، اور جو ماں باپ سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کی غلطیاں درگزر کرنا، آپ کو معاف کرنا، آپ کی خدمت کرنا، یہ جو محبتیں دلوں میں جاتی ہیں اور یہی زندگی بھر آپ کی ذہنیت کے اندر اثر انداز رہتی ہیں، اور یہ سائیکل قدرت دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں جو ظلم نظر آتا ہے یہ اس کے باوجود ہے، اور مجھے بڑا تعجب ہے۔ بہر صورت پہلے تعلیم کی بات کر لیں، پھر اس بات کی ہم ضرور بات کریں گے کہ دنیا کے اندر اس تعلیم کا فقدان ہے یا حکمت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر سکھ، چین، خوشیاں موجود نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اور آپ کے اساتذہ کو، سب کو، کہ جو آپ نے آؤٹسٹینڈنگ اچیومنٹس کا ذکر کیا، اور جو آپ کے طلباء نے دنیا میں جا کر پاکستان کا اور رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا نام روشن کیا، تو آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ آئیکونک کیفیت ہوتی ہے جس میں اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر آدمی کو خود شوق ہوتا ہے، اور آپ سب کو خود بھی شوق ہوگا کہ آپ اسی انداز سے ترقی کریں۔ اور کیونکہ آپ گریجویٹ کر رہے ہیں تو میں عام طور پر اس بات کا ذکر کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی میری بات سنی ہوئی ہے تو سمع خراشی کی معذرت بھی کرتا ہوں، کہ یہ بہترین موقع ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کی حضرت موسیٰ کی وہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ اس سے بہتر دعا زندگی کے اندر اور خاص طور پر اس موقع پر آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، کہ حضرت موسیٰ یہ دعا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو ذمہ داری دیتے ہیں، سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو حضرت موسیٰ کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ جاؤ اور فرعون کے دربار کے اندر یہ پیغام پہنچاؤ، تو وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، زبان میں لکنت ہے، قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی۔ بہر صورت وہ جب گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو 7 قرآن کے مطابق 7 عجوبے دیتا ہے، 7 کرشمے دیتا ہے، کرشمات اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ کے لیے یہ دعا بالکل 100% زندگی بھر کے لیے، اور خاص طور پر اس موقع سے اس کو اہمیت سمجھنے کی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اور یقیناً علم کے اعتبار سے کھول دے۔ اور سینہ کاہے کے لیے کھلتا ہے؟ رب یا اللہ میرا سینہ کھول دے، اور آپ نے اس سینہ کھول کر آپ نے علم حاصل کیا، مگر اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کبھی بھی
کہ آپ عالم ہو گئے، کیونکہ ان اساتذہ نے اور تعلیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ دروازے کھولے آپ کے لیے صرف، پھر آپ کو دروازے کھولنا سکھا دے کہ یہ ہینڈل کس طرح گھومتا ہے اور کس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ اور علم کا حال تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے اپنی ایک گفتگو کے اندر کہا کہ آئنسٹائن سے پوچھا گیا کہ علم تو اب بہت کچھ تم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اظہار کر دیا، تو علم تو اب انسان کی دسترس میں آ گیا۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک لائبریری کا دروازہ کھولا ہو جس میں ہزاروں اور دروازے ہوں، اور اس لائبریری کا بھی دروازہ کھلا ہے تو اس میں ایک کتاب ہاتھ آئی ہے جس کتاب کی کچھ زبان ہماری سمجھ میں آئی ہے، باقی جتنی کتابیں ہیں ان کی زبان بھی ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے بعد بھی ہزاروں لائبریریز ہیں۔ تو علم اللہ کی کائنات میں بہت بڑا ہے، اور انسان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو علم تو عالم مت سمجھنا، علم کے حوالے سے انکساری رکھیں۔ ایک کتاب ہے جو اس کا میں مستقل ذکر کرتا رہتا ہوں، ایڈم گرانٹ کی تھنک اگین۔ اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کس انداز سے، میں اپنے متعلق جب سوچتا تھا تو مجھے یہ خیال تھا کہ میں کہیں پھنس جاتا ہوں اور میرے ارادے بالکل منجمد ہو جاتے ہیں اور میں بدل نہیں پاتا ہوں، تو کیوں؟ تو اس کے اندر اس نے دو چیزوں کا ذکر کیا، اس کے اندر سے ایک یہ بھی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ایک تو اس بات کا احساس رکھو کہ آپ جہاں پہنچے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے۔ آپ اور میں ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لاکھوں میں ایک آپ لوگ ہیں۔ The number of educated people in Pakistan is so small کہ آپ ایلیٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ 1-2% میں بھی کے اندر ہیں اور خوش قسمت ہیں۔ یعنی آپ کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے 2.80 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں کے باہر ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ کتنا بڑا آپ کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے، you didn't deserve that۔ اور لہٰذا آپ یہ محسوس کیجئے کہ آپ ایسے جوتوں میں آپ نے پیر رکھا ہے جو انگریزی میں کہا جاتا ہے the foot is smaller than the shoe you put in، تو لہٰذا you have to rise to the occasion۔ ایک بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ایک تو اپنی انکساری رکھو، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس میں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں کم کر تاکہ میں آپ کے سامنے بچھا رہوں۔ یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، ان کی دعا یہی ہے کہ مجھے اپنی نظر میں کم کر اور دوسروں کی نظر میں مجھے بڑا کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو پورا بھی کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر ساری دنیا میں آج تک چل رہا ہے، مگر اپنی نظر میں۔ تو تھنک اگین کا ایک دوسرا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ انکساری دکھاؤ، انکساری اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے بھی، اور انکساری اس بات سے کہ آپ کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، آپ علم چاہتے ہیں۔ تو علم کی تلاش جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی دعا کا پہلا فقرہ جو تھا، پہلی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام آسان کر۔ بچوں کتنا ضروری ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ آپ کے اب آئندہ کے زندگی میں آپ کام کرنے نکلیں گے تو آپ کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، آپ کورسز سیکھتے ہیں آج کل، پڑھائے جاتے ہیں آپ کو کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوں، اور کمیونیکیشن سکلز ہی میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے مجھ سے تو میرا آپ کا تعلق بڑا محدود ہو جاتا ہے، بہت ہی محدود ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی بات کس طرح سے کہو، کس طرح سے لوگوں تک پہنچاؤ، الفاظ کا چناؤ کی احتیاط رکھو کہ غلط فہمی نہ ہو۔ جو مجھے مستقل، میں ٹی وی پر انٹرویو دیتا ہوں، کہتا کچھ ہوں، سمجھا کچھ جاتا ہے، خبریں کچھ اور لگتی ہیں۔ تو میرے ساتھ تو مسلسل یہ واقعہ ہے، یہ میں دعا اسی لیے پڑھتا رہتا ہوں کہ میری بھی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوں۔ روزانہ کی انسان کی زبان بڑی محدود ہے، 6-7 ہزار الفاظ ہیں جس کے اندر وہ لاکھوں اپنے جذبات کی عکاسی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا پرابلمز ان کمیونیکیشن دنیا میں جنگوں کی باعث بنتے ہیں، فوبیاز اور پرابلم۔ اور فوبیاز یہ کہ یہ کیا سوچ رہا ہوگا، کہہ کچھ رہا ہے، سوچ کچھ اور رہا ہے، کرنے کی نیت کچھ اور ہے۔ تو واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولے، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، مگر اور ساتھ ساتھ آخری بات کہ جو میں کہوں اس کا اثر بھی ہو۔
ورنہ کوئی فائدہ نہیں کہ میں آج یہاں آپ کے سامنے تقریر کر کے چلا جاؤں اور اس کا اثر کوئی نہ ہو. تو صرف اس بات کی خوشی ہوگی کہ تقریر کر لی، آپ سے بات پہنچا دی، مگر اگر اثر نہیں ہوا اس بات کا تو میں سمجھتا ہوں میرا یہاں آنا اور یہاں سے چلے جانا بھی بیکار ہے. تو لہٰذا میں آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ دن ہے آج کا دن جس کے اندر اس طرح سے میں سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو دنیا میں قدم رکھنے جا رہے ہیں ان کو اس ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان امت کے اوپر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کروں تو کس وجہ سے خاص طور پر، کیونکہ میری جتنی ملاقات پروفیسر انیس احمد صاحب کے ساتھ پہلے پرانی ہے اور اس پریسیڈنسی میں آنے کے حوالے سے کے بعد رفاق کے حوالے سے ہوتی رہی ہے، تو میں آپ کی یونیورسٹی کی سوچ سے بڑا متاثر ہوں کہ کس طرح سے بڑا متاثر ہوں. میں نے ان سے یہ ذکر کیا دو چار ڈائریکشنل سوچیں ہیں جن سے میں متاثر ہوں. ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، کیونکہ وہاں ایک پاکستانیت کے اعتبار سے اور پاکستان کے اہم مسائل کے اعتبار سے مختلف لوگوں کو جوڑا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے. اور رفاع انٹرنیشنل سے کہ کہاں اچھے اقدار بھی آپ کے علم کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہیں. تو لہٰذا اصل میں نے تو ان سے یہ بھی سوال کیا، اور این ڈی یو جاتا ہوں جب بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کا ریفلیکشن دوسری یونیورسٹیز کو لینا چاہیے اور لے بھی رہی ہیں، مگر اس کی رفتار تیز ہونی چاہیے. کیونکہ بچوں مجھے یہ خیال ہے کہ دنیا کی ترقی کے اندر، انسان کی ترقی کے اندر اب وہ زمانہ آ گیا ہے اے آئی کی بنیاد پر اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر، اور یہ کہ سارا علم اس وقت کلاؤڈز کے اندر موجود ہے کتابوں سے زیادہ. تو اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی پہلے بھی کیفیت تھی مگر اب بڑھ گئی ہے کہ علم کی طاقت اور عقل کی طاقت پر دنیا ایک دوسرے پر اپنا زور، چاہے انٹلیکچوئل اچھائی کا زور ہو یا برائی کا زور ہو، تو اس کی ہی بنیاد پر چلے گا. اچھا، جب اگر صرف یہ بنیاد رہ گئی، معدنیات اور ذخائر اور نیچرل ریسورسز سے کہیں زیادہ اس بات کی اب دنیا میں قدر ہے کہ انسان کی عقل کی ضرورت ہے، ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، ریسرچ کے اندر ضرورت ہے. اور ریسرچ میں نے آپ سے بتایا کہ آپ کو اشیر کا بھی علم نہیں ہے، مگر اے آئی اور آئی ٹی اور اس اعتبار سے آپ کی دسترس میں یہ ٹیلی فون اور یہ اسمارٹ فونز اور یہ اسمارٹ کمپیوٹرز نے علم جب آپ کے پاس لے آئے ہیں تو اس وقت یو آر آن آلموسٹ اے لیول پلینگ فیلڈ. پہلے تو علم حاصل کرنے کے لیے سب آپ کے اساتذہ میں بہت سارے لوگ خود باہر جاتے تھے، ان کے خاندان کے اوپر جو فائنینشیل بوجھ ہوتا تھا وہ اٹھاتے تھے اور جا کر علم حاصل کر 3-4 سال بعد 5-6 سال بعد واپس آتے تھے. امیجن کریں کتنا ٹائم لگتا تھا، اور پھر آ کر یہ پڑھاتے تھے. اس وقت یہ 5-6 سال کی وقفے کی بھی ضرورت نہیں. تو لہٰذا میں پاکستان کو یہ کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس سے اچھا موقع نہیں ہے، اس سے بہتر شارٹ کٹ نہیں ہے کہ دنیا میں علم کے دروازے کھل گئے ہیں. اور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک آن لائن ایجوکیشن پالیسی ہے جو کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے کہ اس کو جلدی اس کو نوٹیفائی کریں تاکہ یہ ادارے اس کو اٹھا سکیں. تو لہٰذا یہ جو طاقت ہے، یہ جو اب آپ کی انڈیویجول طاقت ہے، آپ اسٹرکچرڈ لرننگ سے اب باہر آئے ہیں. آپ کی اکثریت اب ہائر لرننگ میں شاید نہ جائے، مگر ہائر لرننگ، اسٹرکچرڈ ہائر لرننگ میں نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہائر لرننگ مسلسل ہوتی نہ رہے. میں اپنی گواہی دیتا ہوں، یہ سارے اساتذہ اپنی گواہی دیں گے کہ جو انہوں نے اسٹرکچرڈ لرننگ میں حاصل کیا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ بعد میں زندگی میں حاصل کرتے رہے. تو لہٰذا یہ جو راستہ ہے اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ پاکستانی تیزی سے بھاگے. جب اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر رکاوٹیں جب موجود نہ ہو تو یہ دنیا کے وہ زمانہ آ گیا جس کے اندر آپ کو ترقی کے راستے میں کئی دہائیاں نہیں گزارنی پڑیں گی. میں ایسے ممالک سے واقف ہوں جنہوں نے آزادی پچھلے 1-2 دہائیوں میں حاصل کی. ایک کی مثال دیتا ہوں، ایسٹونیا کا فٹ پرنٹ on a number of issues is far bigger than its population.
نیدرلینڈس کا فٹ پرنٹ فار ایگزامپل ان ایگریکلچر 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ملک، 19 گنا چھوٹا ملک، پانی کی پہلے بہتات تھی اب قلت، اس کے باوجود سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ٹو دا ورلڈ، 19 گنا چھوٹا پاکستان سے. آپ صرف تصور کیجئے. اور ایسی کوئی کاپی رائٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے پیچھے 3-4 عناصر ہوں گے. علم ہوگا، علم کی ڈائجسشن ہوگی، اور اس کے اوپر عمل ہوگا. یہ تینوں چیزیں پاکستان کے اندر ان کی کثر ہے. مگر بچوں، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، اور میرے چند مہینے اس آفس میں رہ گئے ہیں تو آلموسٹ آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی ترقی کی بنیاد اس کے اوپر ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے. یعنی یہ بیٹن جو ہے، جو بزرگوں کے پاس ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر ترقی کرنے کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے ممالک اتنے بڑے بڑے فٹ پرنٹس کے ساتھ، بیکاز علم حاصل کیا، اچھے ڈیسیشنز کیے، اور اس کے اوپر عمل کیا. یہاں ڈیسیشن میکنگ بھی سلو ہے. اگر میں کچھ چیزوں کے اوپر نشاندہی کروں، جو میرے 4-5 سال کا تجربہ یہاں پر ہے، بہت سلو ڈیسیشن میکنگ. یعنی کوئی چیز، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کمپیوٹنگ کے اندر پالیسی آن ڈیٹا اینڈ کمپیوٹنگ، جو ڈیٹا سیکریسیز اینڈ ایوری تھنگ، انڈیا نے 2012 میں پاس کی، پاکستان نے 2022 میں پاس کی. یہ فرق ہے. 10 سال کوئی دنیا کے ممالک انتظار کریں گے؟ اس فاسٹ فیس دنیا کے اندر کوئی انتظار نہیں کرتا. تو لہٰذا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کثر علم حاصل کرنے کی جو اب آپ کریں گے، اور کثر حکومت پاکستان اور سیاستدان پاکستان کے، کہ وہ جلدی اس کو ڈائجسٹ کر کے نکالیں. لوکنگ ایٹ آن لائن مثال کے طور پر، میں نے 2007 میں اس کا شنزن میں تقریر کی تھی کہ وہ نالج جو ویڈیو ٹیپ پر یونیورسٹی آف میشیگن، جو میرا الما میٹر تھا، 75 میں نے ماسٹرز کیا، جو وہاں موجود ہے، وہ آج میرے ڈاکٹروں کو یہاں مل جائے. رفا کا بھی ایک ڈینٹل سکول ہے ماشاءاللہ، تو آج مل جائے تو میرا ڈینٹسٹ دنیا کا بہترین ڈینٹسٹ آج بن جائے گا 2007 میں. اور ابھی تک کوشش کر رہا ہوں. یہ تو کووڈ کا بھلا کووڈ کی وجہ سے ہوا، جہاں اتنے نقصانات ہوئے، کووڈ کی وجہ سے ہوا کہ یہ ہم نے اپنا دماغ کھولا تاکہ ہم آن لائن ایجوکیشن کے اوپر بات کریں. کووڈ سے مجھے یاد آیا کہ دیکھیں بچوں، بہت اس بات کا ذکر رہتا ہے کہ پاکستان اچیو کچھ نہیں کرتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ مثال ہے کووڈ کی، جو میں آپ کی آخر میں ہمت بڑھانا چاہتا ہوں، کہ کووڈ وہ مثال ہے جس کی بنیاد پر پاکستان واز آلموسٹ 5th موسٹ ایفیشینٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو ہیو ہینڈل کووڈ. 5th موسٹ ایفیشینٹ. اچھا، اس کے پیچھے ذرا سا عوامل دیکھ لو تو آپ کو اس ملک کا ملیز کا اندازہ بھی ہو جائے گا، جو بیماریاں ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا. کووڈ میں ہوا یہ کہ ہمارا ایک تجربہ تھا پولیو کا، جس کی بنیاد پر پولیو کی ڈائگنوسس، سیویج کے اندر سیمپلز مل گئے تو اس جگہ پر فوکس جا کر ویکسینیشنز کی جاتی ہیں. ایک پولیو کا ہمارا ایڈریسنگ ڈیزیزز کا ایک ڈیٹا تھا اور تجربہ تھا ایک. دوسرا یہ کہ ملک اور قوم نے یہ طے کیا کہ سارے ملک کو بند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ جائے گی، یہ فیصلہ ہوا. تیسرا یہ کہ ایک ادارہ بنایا گیا جس میں ٹوٹل کوآپریشن، فوج کا بریلینٹ، فوج کا، بیوروکریسی کا، ڈاکٹروں کا، روزانہ میٹنگ کر ایمرجنسی کے طور پر ٹوٹل کوآپریشن. اور چوتھی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ دنیا میں مساجد بند رہیں، پاکستان نے مساجد کھولے رکھی تو اللہ کی برکت بھی آئی. 4 چیزیں ہیں اس ملک کی. لوگوں نے بڑے تانے دیے، لوگوں نے کہا کہ عارف علوی تمہارے اوپر جو اتنی اموات ہوں گی تم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے. ہم نے اللہ پر بھروسہ کر علماء سے اور مشائخ سے جب بات کی تو 3 چیزوں کی پابندی کے ساتھ، ماسک پہنو، ہاتھ دھو، فاصلہ رکھو سے مساجد ہم نے کھلی رکھی. تو آپ یہ دیکھیے the 5th بیسٹ پرفارمنس. تو کیا چیزیں میں نے حاصل کی وہاں سے؟ کوآپریشن، سب مل کر ڈیٹا اور علم کے اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ. تیسرے اللہ پر بھروسہ ہے، اور ایک یونٹی کے ساتھ کام کرنا. تو میرے دوستوں، بچوں، پاکستان کا ڈائریکشن یہی ہے، مل کر کام کریں،
درگزر کریں. فیملی درگزر کے بغیر نہیں بنتی. بھائی بھائی ایک کے ساتھ جنگ کرتا ہے اگر درگزر کی کیفیت نہ ہو. تو میں آپ کو علم کے حوالے سے تو زیادہ نہیں کہہ سکتا، مگر اس حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہیومن ریلیشن شپس جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے، یا قرآن کے اندر یہ ہے، قرآن کے اندر ایک صورت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ تم درگزر کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو، اور فیک نیوز سے بھی دور رہو. یہ جو ڈائریکشن ہے اسلام کا، وہ اور دنیا کا ارتقائی کیفیت سیکولر میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کو روٹس اور اینکرز ملتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ رحم دلی رکھتے ہیں. آخر میں یہ بات آپ سے کر دوں کہ جو ظلم ہے دنیا میں، خاص طور پر غزہ کے اعتبار سے، وہ میں متعجب ہوں کہ انسان کو ایک زمانے میں ہوتا تھا چنگیز خان ہلاکو خان آئے اور جناب لاکھوں کو مار دیا اور یہ کیا، اور مہینوں میں خبر کہیں پہنچتی تھی کہ اچھا یہ ہوا، اچھا دریا بالکل سرخ ہو گیا، یا دریا بالکل لائبریری جلائی، کتابیں بہا دیں تو دریا سیاہی سے کالا ہو گیا. یہ خبریں مہینوں میں جا کر ملتی تھیں. لہٰذا اس بات کا امکان تھا کہ ظلم کا جب احساس ہی نہیں ہو لوگوں کو تو ریاکشن کیسے ہوگا. مگر اب وقت آیا کہ امیجری ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود انسان سخت دل ہے، اس کے باوجود تو دس از شاکنگ فار می. یعنی جب امیجری نہیں تھی تو اس کا امکان تھا کہ یہودیوں کا پروگرام ہوا 60 لاکھ یہودیوں کو یورپ کے اندر قتل کیا گیا، مگر کوئی امیجری نہیں تھی. ممکن ہے یہ چلتا رہے. جو تعصب تھا تو سینکڑوں سال پرانا تھا. یورپ کے اندر بڑا تعصب تھا. جو پروٹیسٹنٹ چرچ کے مارٹن لوتھر نے اپنی کتابیں لکھی، اس میں 22 ٹریٹائزز یہودیوں کے خلاف لکھی. مسلمان تو ہر جگہ ویلکم کرتے تھے. انطولیا ہو، اندلس ہو، بصرہ جو ترکی کا شہر ہے، وہ ایک زمانے میں یہودیوں کا سب سے بڑا دنیا میں شہر ہوتا تھا، کیونکہ سب وہاں پناہ لیتے تھے. تو مسلمانوں تو ہمیشہ ہمدردی دکھائی. باہر صورت جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انسان تو ٹوٹل آج کل کی سیکولر ڈیموکریسیز ہیں، میں تھیوکریٹک ڈیموکریسیز کی طرف نہیں جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب اینکر نکال دیں تو یورپ کے اندر جو کرسچینٹی کی جنگ بھی رہی، ریفارمیشن پروٹیسٹنٹ چرچ کے ساتھ بھی جنگ رہی. چرچ وہاں ٹیکس لیتا تھا، چرچ وہاں پوری اسٹیٹ تھی، اس کے ساتھ جنگ رہی. تو یورپ نے پھر سوچا یہ کہ بھائی چرچ کو الگ کر دو، اسٹیٹ کو الگ کر دو. لہٰذا جو بائبل کی اچھی باتیں بھی تھیں کہ حضرت عیسیٰ کا ساری زندگی چھوٹوں کی خدمت، کمزوروں کی خدمت کرنا، لوگوں کو فیڈ کرنے کے اوپر، اور یہ کہ اگر درگزر کی یہ کیفیت کہ اگر کوئی ایک طرف تھپڑ مارو تو دوسرا اس سے لڑو مت، آفر دی ادر چیک. یہ ساری چیزیں ان جمہوریتوں سے نکل گئیں، اور انسانی سوچ، انسان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر دنیا آج چل رہی ہے. اس کے برخلاف مسلمانوں کا تو قرآن کے اندر سے کہ ایک جان انسانی جان گئی تو انسانیت قتل ہوئی، اور ایک جان بچا لی تو انسانیت بچا لی. اس کے اندر عیسائی، یہودی، مسلمان کا ذکر نہیں ہے. یہ میرے اللہ کا قول ہے انسانیت کے حوالے سے، اور اس کی بنیاد پر میری پاکستان کی جمہوریت قائم ہے، ہمدردی کی بنیاد پر. تو دیکھو اس وقت انسان کو ضرورت ہے کہ اللہ کا پیغام، قرآن کا پیغام، میرے نبی کا پیغام دنیا کو ضرورت ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اعتبار سے ضرورت ہے، ایکسپلائٹیشن آف دا پور کے اعتبار سے ضرورت ہے، ڈسٹرکشن آف ہیومن لائف کے اعتبار سے ضرورت ہے. یہ جو سخت دلی آئی ہے کہ بچے مر رہے ہیں اور لوگوں کا دل نرم نہیں ہو رہا، اس حوالے سے ضرورت ہے. غریب دنیا کے مسلمان ہوں، غریب انسان جو بھاگ بھاگ کر ظلم والے دنیا سے ترقی یافتہ دنیا میں جاتے ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے. تو میرے بچوں، بھائیوں، یہ آپ کے لیے یہ راستہ ہے جس کو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے میں یہاں صرف آپ کی یادداشت کے اعتبار سے اور پرائرٹیز کے اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا تھا کہ جس کے اندر آپ کو یہ خیال ہو کہ ایک دہائی نہیں لگے گی اگر آپ نے انٹلیکچوئل چینج قرآن اور سنت اور انسانیت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اگر آپ نے لے لیا تو ایک دہائی نہیں لگے گی کہ پاکستان دنیا کی رہنمائی کر سکے گا. اور یہ امانت میں آج آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.